نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج چند ایک باتیں وہ ذکر کی جائیں گی کہ جس میں اگر ہم تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کریں تو ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ تو پہلے فرض میں اکثر لوگ کون سی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بعض بچے، نوجوان، بزرگ جب جلدی سے وضو کرتے ہیں تو ان کے چہرے کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، چونکہ ایک فرض رہ گیا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے داڑھی کے بال باریک ہیں، اب بال باریک ہونے کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پانی کو جلد تک پہنچانا فرض ہے۔ اگر کسی نے جلد تک پانی نہ پہنچایا تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا اور اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مونچھوں کے بال ہیں، یہ اگر باریک ہیں تو ایسی صورت میں بھی جلد تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ آنکھوں سے اوپر جو بھووں کے بال ہیں، یہاں بھی اگر بال باریک ہیں تو جلد تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ہماری جو پلکوں کے یہ بال ہیں، ہر بال تک پانی پہنچانا وضو کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح ہمارا جو دوسرا فرض ہے وضو کے اندر، وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ تو اس میں بھی مردوں نے انگوٹھیاں استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں، عورتیں ہیں انہوں نے بھی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، عورتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر پانی جلد تک نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ انگلی ہے تو یہاں انگوٹھی ہے تو اس انگوٹھی کو حرکت دی جائے گی تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہوں گے کہ انگوٹھی لگی ہے اس کے اوپر ہی پانی بہا دیا تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتوں نے اگر بہت زیادہ چوڑیاں پہنی ہیں، چوڑیوں کے اوپر پانی بہایا لیکن وہ پانی نیچے جلد تک نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے انگوٹھی پہنی ہے، چھلا پہنا ہوا ہے، چوڑیاں ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی جلد تک پہنچائیں گے تو تب جا کر وضو ہوگا۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ تو مسح سر کے بالوں پر کرنا ہے۔ مسح ہوتا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے تر کر کے بالوں پر لگایا جائے۔ تو اگر کوئی آدمی ٹوپی پر مسح کر دیتا ہے، کوئی عورت ہے تو اپنے دوپٹے پہ مسح کر دیتی ہے، کسی نے چادر کی ہوئی ہے تو چادر کے اوپر مسح کر دیتا ہے۔ اب چونکہ وہ گیلا ہاتھ سر کے بالوں پر نہیں لگا، سر کی جلد پر نہیں لگا، تو ایسی صورت میں وضو ہی نہیں ہوگا کیونکہ فرض ہی نہیں ادا کیا گیا۔ تو ضروری ہے کہ جب بھی مرد اور عورتیں اپنے سروں کا مسح کریں تو جو گیلے ہاتھ ہیں وہ سر کے بالوں کے اوپر لگنے چاہیے۔ عورتوں کے لیے کہ یہ موجود ہے کہ اگر دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ وہ ہاتھوں کے اوپر جو لگی ہوئی تری ہے وہ بالوں تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسح ہو جائے گا، وہ فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو چوتھا فرض ہے وہ ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو پاؤں کی جو دونوں سائیڈوں والی ہڈیاں ہیں، تو ان دونوں ہڈیوں کو یہاں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے، ان کو بھی دھونا فرض قرار دیا گیا ہے۔ انگلیوں کے درمیان جو جگہ رہ جاتی ہے وہاں پر بھی بعض لوگ پانی نہیں پہنچاتے، وہاں بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ اسی طرح آخری مسئلہ ہے آج کے مسائل میں کہ جو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں نیل پالش استعمال کی جاتی ہے، یہ ایک طے بن جاتی ہے۔ جب وضو کریں گے تو پانی جلد تک نہیں پہنچے گا تو ایسی صورت میں وہ وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک اہم باتیں ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے اور امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور ہم وضو صحیح کر سکیں،
جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں وہ ہم سے بھی نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی احکام، دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ امت مسلمہ جتنے بھی ان مسائل سے ناواقف ہیں وہ ان دینی احکامات سے آگاہ ہو کر صحیح طریقے سے عبادات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔